اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غیوب پر اطلاع بخشی ہے، اور کل کے درس میں یہ عقیدہ بتایا گیا کہ ان کے اجسام کا برس و جزام وغیرہ اور ایسے مرض سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے تنفر ہوتا ہو، نفرت ہوتی ہو. لہذا درس سیرت انبیاء میں آپ حضرات شریک رہے. اس میں یہ ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے تعلق سے کہ ان کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے، برس کا داغ، کوڑھ کا داغ وغیرہ، کیڑے پڑ گئے، نکلتے تھے، ڈالتے تھے. ہر چند کی بعض لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، مگر صحیح اور راجح یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. حق اور ثواب یہ ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے. حضرت ایوب کی صفت صابر بیان کی گئی. اس سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ بہت ہی شدید قسم کا جو ہے کی تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام کو ہوئی، اور ایسی بیماری تھی جس کو یہ کہ کچھ ایسے جلد میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے کافی جلن محسوس ہوتی تھی. تو شدت کی تکلیف تو تھی، مگر برس، جزام، کوڑپن وغیرہ ہو گیا تھا، یا ایسے آبلے پڑ گئے جس سے اس میں کیڑے وغیرہ پڑتے ہوں. یہ بات ذرا سمجھتے بالا تر ہے. مگر یہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ ابتلا اور آزمائش کا ہے. شروع میں یہ بیماری نہ تھی، بعد میں ازراہ ابتلا ہوئی. اس لیے اب تک چونکہ ہمارے پاس کتابیں نہیں، مدرسہ بند ہے، گھر میں ہیں، تو جہاں تک تحقیق ہم نے کیا وہ یہی کہ واقعہ سمجھ سے پرے نظر آتا ہے. مگر جس جگہ یہ واقعہ ذکر کیا گیا وہ بھی ایک معتبر شخص ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ معتبر شخص سے کہیں غیر معتبر باتیں بھی نقل کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ کل اس پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام فرمایا ہے یا نہیں. چلیے خیر، بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ واقعہ قابل اعتبار نہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے. اور غیب کی تعریف تو ما غاب عن البصر، جسے حواس سے، ظاہری حواس اور ظاہری ذریعے علم کے ذریعہ نہ جانا جا سکے، جو نظروں سے غائب ہو. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم سب اسے جانتے ہیں، یاد ہے ہمیں وہ آیت سورہ یاسین شریف میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سورۃ البقر 3 پارہ کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا کہ وہ چاہے. تو جتنے غیوب پر وہ چاہے اپنے جس نبی کو اطلاع عطا کر دے. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے 29واں پارہ سورہ جن شریف، اللہ فرماتا ہے
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو قدرت نہیں دیتا مگر جسے وہ رسول چن لے، یعنی اپنے چنیدہ پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں وہ غیب پر قدرت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تُدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یہ دوں گا جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو جو تم کھاتے ہو یعنی جو کھانا کھاتے ہو، علامہ طبری وغیرہ نے اور دیگر مفسرین نے یہاں پر اس کی تعبیر ہی کی ہے اور فرمایا غیباً علمہ اللہ ایاہ، یعنی گھر میں جو تم کھانا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جو جمع کرتے ہو یہ غیب کی چیز ہیں جسے اللہ نے انہیں بتا دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھایا، ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھایا زمین و آسمان کی بادشاہتیں۔ تو بادشاہ کیسا؟ جو اپنے قلمرو کی ہر چیز کو نہ جانتا ہو۔ اللہ فرمایا ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھایا، تو ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد رب کہتا ہے کہ جیسے تم کو دکھایا گیا ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خطاب ہے کہاں؟ كَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو کلام ہے یہ کہاں ہے؟ تورات میں ہے، زبور میں، انجیل میں، کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں ہے، سورہ انعام شریف میں ہے، اور قرآن نازل ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا کہ یہ خطاب محبوب سے ہے، اے محبوب ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائیں، ایسے ہی یعنی جیسے ہم نے تمہیں دکھائی ہیں، اے محبوب جیسے ہم نے تمہیں دکھائی ہیں ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو بھی زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائی ہیں، یعنی زمین آسمان کی نشانیاں، زمین کی نشانیاں کہ وہ ایک پتھر پہ قائم ہے اور آسمان کے حالات کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش دیکھا، کرسی دیکھا اور جو کچھ آسمانوں میں عجائبات تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنا مکان بھی جنت میں دیکھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو اس کا اجر دنیا میں دے دیا۔ اور اجر کون سا ہے؟ قرآن فرماتا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس کا مکان جنت میں دکھایا اور اس کے لیے زمین کے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ زمین کے نچلے حصے تک، تحت الثری تک دیکھا اور اس میں جتنے عجائبات تھے سب دیکھا۔ یہ نہیں کہ سرسری نظر سے دیکھا بلکہ سارے پردے ہٹا دیے گئے، زمین کو دیکھا، اس کے تہوں کو دیکھا، پردوں کو دیکھا اور اس میں جو عجائبات تھے سب دیکھا۔ تو اے محبوب ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھائے جیسے تم کو دکھائے ہیں۔ چلیے سیرت انبیاء میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنا، جس میں حضرت یوسف نے یہ فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔
کہ کھانا تمہارے پاس جو ابھی نہیں آیا ہے آئے گا، تم اسے کھاؤ گے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی تعویل تمہیں بتا دوں گا۔ تعویل بتانے کے نہیں کہ یہ معاملہ خواب کا ہے، بلکہ حقیقت میں جو کھانا آ رہا ہے نا، میں اس کی تعویل یعنی اس میں جو رموز و اسرار ہیں جو تم کھانا کھاؤ گے میں بتا دوں گا کہ وہ کھانا کون سا ہے جو آ رہا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کتنا ہے، کھاؤ گے تو فائدہ کرے گا، نقصان کرے گا، انسان اسے کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا یا اس کو وہ کھانا صحت مند ہوگا، یہ سب میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سب غیب ہی کی تو خبریں ہیں۔ مفسرین کرام نے قرآن مقدس کی آیت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا، یہ عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر میں فرمایا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اے علم الغیبی، صاف صراحتاً قرآن پاک کی آیت کریمہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چن لیا ہے اور انہیں جو ہے غیب پر اطلاع عطا فرماتا ہے۔ اور بڑی واضح آیت سورہ نساء کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب ہم نے تم کو وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ جن کی آیت ہم نے پیش کر دی۔ تو یہ ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اس محبوب پر غیب کی خبریں آتی ہیں تو بخالت نہیں کرتا، تمہیں وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، تمہیں بیان کرتا ہے، اس میں سے بالکل چھپاتا نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف باب بدء الخلق کی حدیث پاک ہے، خدا بہتر جانے ان وہابیوں کی نظر میں گزرتی ہے کہ نہیں، یا یہ جان بوجھ کر کے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہے نا۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنۃ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ فرماتے ایک دن سرکار ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد آدم سے لے کر قیامت تک سب کے بارے میں بتاتے گئے، سب کے بارے میں بتاتے گئے، سب کے حالات و کوائف کو بتایا، تک کہ خاندان کا نام بتایا، سب کچھ بتایا، یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا۔ جس نے جتنا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب اتنی بڑی بات ہے، کون یاد رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کے احوال کو ابتدا سے لے کر انتہا تک بتا دینا ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک معجزہ ہے، خرق عادت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی ایک مجلس میں اور لوگ بیٹھے ہیں، اگتائیں بھی مت۔ ایک مجلس میں سرکار نے آدم سے لے کر قیامت تک سب کا ذکر فرما دیا، جنتیوں کا جنتیوں میں ذکر، جہنمیوں کا جہنمیوں میں ذکر فرما دیا۔ یہ کیا ہے؟ خرق عادت ہے، ایک عظیم معجزہ ہے۔
اور علم غیب پر شاہد بین واضح، دن کے روشن دن کے سورج کی طرح دلیل واضح ہے۔ دوسری حدیث پاک جسے حضرت حذیفہ نے روایت کیا، فرماتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامی ذلک الا الى قیام الساعة الا حدث به حفظه من حفظه ونسیه من نسیہ۔ امام مسلم نے اسے کتاب الفتن میں نقل فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر قیامت تک کی ساری چیزوں کو بارے میں بتا دیا۔ جس نے جو یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، جو عمر بن احطب سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر، سرکار نے ہمیں ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر آ گیا، کہ وہ کا وقت ہو گیا، فنازلہ، ممبر سے اترے، فصلی، پھر نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ چڑھے، فخطبنا، پھر خطاب فرمایا حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، ثم نزل، پھر اترے، فصلی، پھر نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ چڑھے، فخطبنا، پھر ہمیں خطاب فرمایا حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، فاخبرنا بما